اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 13 ہے۔ فرمایا اللہ رب العالمین نے کہ جب ان سے کہا گیا ایمان لے آؤ جیسے لوگ ایمان لائے، تو ان لوگوں نے کہا کیا ہم ایمان لے آئیں جیسے بے وقوف ایمان لے آئے؟ خبردار جان لو کہ یہی لوگ بے وقوف ہیں لیکن انہیں معلوم نہیں ہے۔ اس آیت میں جس کا تذکرہ ہے وہ صحابہ کرام اور منافقین کا بیان ہے۔ صحابہ کرام نے جب منافقین سے کہا کہ ایمان لے آؤ جیسے فلاں صحابی ایمان لائے، جیسے یہ لائے، جیسے یہ ایمان لائے، صحابہ کرام کی مثال دے کر ان کو کہا جا رہا ہے کہ ایمان لے آؤ جیسے صحابہ ایمان لائے، تو ان لوگوں نے کہا کیا ہم ایمان لے آئیں جیسے بے وقوف ایمان لاتے ہیں؟ یہاں یہ سوال مقصد نہیں تھا، یہاں استفہام نفی کے لیے تھا، یعنی انہوں نے جواب یہ دیا کہ ہم ہرگز ایمان نہیں لائیں گے، بلکہ اس کی صرف نفی نہیں کی کہ ایمان نہیں لائیں گے، ان لوگوں نے ساتھ میں یہ بھی کہا کہ کیا ہم ان بے وقوفوں کی طرح ایمان لے آئیں؟ صحابہ کو ان لوگوں نے بے وقوف کہا۔ بے وقوف کیوں کہا؟ ان کی نظر میں صحابہ کرام بے وقوف کیوں لگے؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ جس وقت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت کیا تھا، آپ اکیلے تھے، تنہا تھے، آپ کے ساتھ چند گنے چنے لوگ تھے۔ اس وقت آپ کا ساتھ دینا کسی مشکل کو، مصیبت کو آواز دینے کے برابر تھا، اور جن لوگوں نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان قبول کیا، مسلمان بنے، انہیں بہت ستایا گیا۔ تو یہ منافقین کہتے تھے، یہ لوگ کہتے تھے کیا ہم ایسے ایمان لائے جیسے بیوقوف لے آئے؟ یعنی ایک نبی، ایک انسان کے کہنے پر ان لوگوں نے اپنے پرانے باپ داداؤں کے دھرم کو، دین کو چھوڑ دیا، ان لوگوں نے اپنا گھر چھوڑ دیا، ان لوگوں نے لوگوں کی دشمنیوں کو مول لے لیا، تو لہٰذا یہ لوگ بیوقوف ہیں، یہ کوئی اچھی خوبی اور عقل مند انسان کا کام نہیں ہو سکتا۔ سفیہ کا مطلب ہوتا ہے بے وقوف اردو میں، لیکن اس کو حقیقت میں بے وقوف یا سفیہ کہتے کسے ہیں؟ سفیہ کا لفظ قرآن کریم میں کئی جگہوں پر استعمال ہوا ہے۔ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ جس شخص کو تصرف کا طریقہ نہ معلوم ہو اسے سفیہ کہتے ہیں۔ تصرف مطلب ہوتا ہے کہ انسان کو اگر مال دے دیا جائے، اس کا اپنا مال ہے، اپنے ہی مال میں وہ صحیح طریقے سے انٹرفیئر کرنے کا طریقہ نہ جانتا ہو، اچھے سے اس کو خرچ کرنے کا، رکھنے کا طریقہ نہ جانتا ہو، بچے ہو گئے، بچوں کی صحیح طریقے سے پرورش کرنا نہ جانتا ہو، تو اس آدمی کو سفیہ کہتے ہیں، بے وقوف کہتے ہیں۔ تو ان لوگوں نے گویا کہ صحابہ کرام کو بے وقوف اس لیے کہا، کیوں؟ اس لیے کہ اپنی زندگی میں صحیح ڈیسیژن لینا نہیں جانتے اور ان لوگوں کو صحیح طریقے سے تصرف کرنا آتا نہیں۔ جبکہ حقیقت میں جو سفاہت اور بیوقوفی ہے، وہ بیوقوفی وہ یہ ہے کہ انسان اپنے فائدے کی چیزوں کو جب نہ پہچان سکے تو وہ حقیقت میں بیوقوف ہوتا ہے۔ اپنے فائدے اور اپنے مصلحت کی چیز کو بھی انسان جب نہ پہچان سکے تو اسے بیوقوف کہا جاتا ہے، اور ان چیزوں کو کرنے لگے جو اس کو نقصان دیتی ہیں تو اسے بھی بیوقوف کہا جاتا ہے۔ اس معنی میں حقیقت میں بیوقوف یہ کہنے والے لوگ تھے، صحابہ کرام بیوقوف نہیں تھے، کیونکہ صحابہ نے جو ایمان قبول کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پہ لبیک کہا، اخروی زندگی کے لیے تو یہی اصل چیز ہے۔ تو اس حساب سے صحابہ کرام بیوقوف نہیں، انتہائی زیادہ عقل مندی والا ان لوگوں نے کام کیا تھا کہ دنیا کی تھوڑی سی زندگی ہے، گزر جائے گی، مشکلوں میں، مصیبتوں ہی میں گزرے گی، لیکن گزرے گی، کل قیامت کے دن ہمارے لیے خوشنودی ہوگی، ہمارے لیے جنتیں ہوں گی۔ تو ان لوگوں نے صحابہ کو بیوقوف کہا۔ اس آیت میں اللہ رب العالمین نے صحابہ کرام کی فضیلت کو بیان کیا ہے۔ آپ دیکھیں اس آیت میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کے ایمان کو معیار اور کسوٹی بتلایا ہے، تبھی تو کہا جا رہا ہے آمنو کما آمن الناس، ایمان ایسے لے آؤ جیسے صحابہ ایمان لے آئے۔ جب مثال دی جا رہی ہے، اس کا مطلب یہ کہ صحابہ کا ایمان کسوٹی ہے انسان کے ایمان کو پرکھنے کے لیے، تو یہ صحابہ کی ایک بڑی فضیلت ہے۔ دوسری چیز، جب لوگوں نے صحابہ کرام کو بیوقوف کہا، منافقین نے جب صحابہ کو بیوقوف کہا، تو اللہ تعالیٰ نے خود صحابہ کا دفاع فرمایا۔ صحابہ کرام نے پلٹ کر جواب بیوقوف نہیں دیا، خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کو بیوقوف کہا اور جواب دیا، اور فرمایا الا انہم ہم السفہاء، خبردار جان لو بیوقوف تو یہی لوگ ہیں۔ یہ اللہ رب العالمین نے خود صحابہ کا دفاع کیا، اور اس دفاع میں دو چیزیں ہیں۔ نمبر ایک تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بتلا دیا، واضح کر دیا، صاف کر دیا کہ بیوقوف صحابہ نہیں ہیں، یہ کلیئر ہو گیا۔ اور دوسری چیز اللہ نے یہ واضح کر دی کہ بیوقوف یہ منافقین ہو، یہ جو منافقت کرنے والے ہیں یہ لوگ بیوقوف ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ اسی آیت میں اللہ نے کہا انہم ہم السفہاء، اس کا ترجمہ یہ ہوا کہ بیوقوف یہی لوگ ہیں، یعنی ان کے علاوہ وہ صحابہ کرام بیوقوف نہیں ہیں، یہ لوگ بیوقوف حقیقت میں ہیں۔ تو یہ بھی صحابہ کی فضیلت ہے کہ خود اللہ تعالیٰ ان کی طرف سے ڈیفنس کر رہا ہے، دفاع کر رہا ہے۔ تیسری چیز اس میں یہ معلوم ہوئی کہ اگر کوئی شخص کتنے بھی دعوے کرے
کہ میں ہوشیار ہوں، عقل مند ہوں، میں اچھا ہوں، میں صحیح ہوں، میں حق پہ ہوں، تو اس کے دعوے سے اس کی بات سچی نہیں ہو جاتی ہے۔ ہمیشہ اوصاف اور دلائل کی بنیاد پر انسان حق اور سچ مانا جاتا ہے اور اس کی بات کو سنا جاتا ہے۔ اس آیت میں بھی یہ چیز ہمیں سکھائی گئی، کیونکہ یہ لوگ کہتے تھے ہم عقل مند ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا نہیں، تم بے وقوف ہو۔ مطلب یہ ہوا کہ دلائل تمہارا ساتھ نہیں دے رہے اور عقل مندی کی جو اصل بات ہے وہ تمہیں نہیں پائی جا رہی ہے، لہٰذا تمہارے دعوے سے تم حق اور سچ نہیں ہو سکتے ہو۔ دعوے کی دلیل کا ہونا انتہائی زیادہ ضروری ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں بیان کیا کہ لوگوں کو کہا جا رہا تھا ایمان لاؤ جیسے یہ ایمان لائے۔ اس کے اندر کہیں نہ کہیں موٹیویشن بھی ہے کہ جیسے کہا جائے کہ آپ ایمان لاؤ جیسے ابو بکر ایمان لائے اور یہ کامیاب ہیں، ایمان لاؤ جیسے عمر ایمان لائے اور یہ کامیاب ہیں، تو کسی فیلڈ کے اندر کامیاب ہستیوں کو ذکر کر کے مثال دے کر سامنے والے کو وہ کام کرنے کے لیے کہنا، اسی کو موٹیویشن کہتے ہیں۔ اسی لیے ایک مفسر نے لکھا ہے فیہ بیان و تنشیط للغیر و تشجیع لہ، اس کے اندر انسان کو ایکٹیو کرنے کا ایک جملہ ہے اور اس میں انسان کو موٹیویٹ کرنے کا ایک پیغام بھی ہے۔ اس آیت کے اندر یہ بھی بتایا گیا کہ منافقین کی ہمیشہ یہ پہچان رہی ہے کہ یہ لوگ نیک لوگوں کو ہمیشہ حقیر سمجھتے ہیں، ہمیشہ نیک لوگوں کی کھلی اڑاتے ہیں، ہمیشہ ان کو نیچا دکھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تبھی ان لوگوں نے کہا ارے ہم ایمان لے آئے جیسے یہ بیوقوف ایمان لے۔ یہ صرف انکار نہیں تھا، ساتھ میں صحابہ کا مذاق بھی تھا، ان کا استہزاء بھی تھا، ان کو کھلی بھی یہ لوگ اڑا رہے تھے۔ تو اللہ رب العالمین کو یہ ادا پسند نہیں آئی، اللہ نے خود جواب دیا۔ تو ہمیشہ منافقین نیک لوگوں کا مذاق اڑاتے رہتے ہیں۔ اس کے اندر یہ بھی بتایا گیا کہ نیک لوگ اور منافقین یعنی مومنین اور منافقین میں ہمیشہ ایک فرق رہے گا کہ منافق لوگ ہمیشہ مومنین کو برے برے ناموں سے یاد کریں گے، برے برے القاب سے ان کو پکاریں گے، اور یہ اس زمانے سے لے کر ہے آج تک ہے کہ لوگ ہمیشہ اچھے لوگوں کو اور حق میں رہنے والے لوگوں کو کئی برے برے القاب سے پکارتے ہوں، بلکہ ان کے اوپر اتہام لگاتے ہیں، الزام لگاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہی لوگ بے وقوف ہیں، لیکن ان کو معلوم نہیں ہے، ان کو علم نہیں ہے۔ بے وقوفی اس وقت زیادہ خطرناک ہو جاتی ہے جب انسان کو یہ معلوم نہ ہو کہ وہ بے وقوف ہے، جب اسے خود پتہ نہ ہو کہ میں بے وقوف ہوں تو اس کی بے وقوفی اس کے لیے جان لیوا بھی ہو سکتی ہے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا وَلَٰكِن لَا يَعْلَمُونَ، یہ ہے بے وقوف لیکن ان کو معلوم نہیں ہے۔ اس لیے ایک مفسر نے لکھا ہے کہ کچھ لوگ بے وقوفی کر رہے ہوتے ہیں، گمراہی میں ڈوبے ہوئے ہوتے ہیں، گمراہی کی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، لیکن علم ان سے چھپا لیا جاتا ہے، جس کی وجہ سے وہ خوش فہمی میں ہوتے ہیں کہ وہی حق پر ہے۔ علم ان سے پوشیدہ کر لیا جاتا ہے، تبھی ان کو یہ خوش فہمی ہوتی ہے کہ میں حق پر ہوں، سچ پر ہوں، جبکہ حقیقت یہ ہوتی ہے کہ وہ بندہ گمراہ ہوتا ہے اور بے وقوف ہوتا ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ علم سے بے وقوفی اور گمراہی اور ضلالت ختم ہوتی ہے۔ علم جب آتی ہے تو یہ چیز نکل جاتی ہے۔ اسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ تاریکیوں سے نکال کر روشنی کی طرف لانے والا اللہ ہے، یعنی کہ گمراہی سے، ضلالت سے، جہالت سے نکالتا ہے اللہ، علم کی دنیا میں لاتا ہے، پھر انسان علم کی روشنی سے عمل کرنے کی توفیق پاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے پروردگار ہم سب کو صحابہ کرام کا دفاع کرنے والا بنائے، آمین۔